فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 49۔ گریگری کے زمانے میں خلعتیں عطا کرنے کا بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جب کسی بشپ کو عہدہ سنبھالنے کی رسم ادا ہوتی تو اسے ایک انگوٹھی اور عصا عطا کیے جاتے۔ یہ اس کے منصب کی علامات ہوتیں۔ یہ اشیاء کوئی بادشاہ یا شہنشاہ علاقے کے مطابق عطا کرتا جو بشپ کا جاگیردار آقا ہوتا۔ گریگری کا اصرار تھا کہ یہ خلعتیں پوپ عطا کرے۔ یہ جھگڑا کلیسائی معاملات کو جاگیرداری کے تسلط سے آزاد کرانے کا ایک حصہ تھا۔ یہ جھگڑا طول کھینچ گیا، لیکن آخر میں پاپائیت نے مکمل کامیابی حاصل کر لی۔ وہ قضیہ جو کیٹوسا تک چلا گیا وہ میلان میں آرک بشپ کے منصب کے متعلق شروع ہوا۔ 1075 میں شہنشاہ نے بڑے پادری کے نائبین کی منظوری کے لیے آرک بشپ کا تقرر کیا۔ پوپ نے اسے اپنے حقوق پر تجاوز قرار دیا۔ اس نے بادشاہ کو مسیحیت سے خارج کرنے اور شہنشاہ کے عہدے سے ہٹانے کی دھمکی دے دی۔ شہنشاہ نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ورمز کے مقام پر بشپ صاحبان کی مجلس منعقد کی۔ وہاں بشپ صاحبان نے پوپ کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے ایک خط لکھا جس میں اس پر حرام کاری اور حلف دروغی اور ان سے بھی زیادہ سنگین بشپ صاحبان کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات لگائے۔ شہنشاہ نے بھی اسے ایک خط لکھا جس میں ہر دنیاوی فیصلے پر اپنا دعویٰ ظاہر کیا۔ شہنشاہ اور بشپ صاحبان نے گریگری کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ گریگری نے شہنشاہ اور اس کے بشپ صاحبان کو برادری سے خارج کر دیا اور انہیں اپنے عہدوں سے معزول کر دیا۔ یوں باقاعدہ ٹھن گئی۔ پہلے عمل میں کامیابی پوپ ہی کو ہوئی۔ سیکسن، جنہوں نے پہلے ہنری چہارم کے خلاف بغاوت کی تھی اور دوبارہ اسے صلح کر لی تھی، اب پھر بغاوت کر دی۔ جرمنی کے تمام بشپ نے گریگری کے ساتھ صلح کر لی۔ مجموعی طور پر دنیا کو شہنشاہ کے پوپ کے ساتھ ایسے برے سلوک پر صدمہ ہوا۔ یوں آئندہ سال 1077 میں ہنری نے فیصلہ کیا کہ وہ پوپ سے اپنی نجات کے لیے درخواست کرے۔ شدید موسم سرما میں وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بیٹے اور چند مصاحبین کے ساتھ اس نے کینس کے پہاڑ کا دورہ عبور کیا اور خود کو کینوسا کے محل کے سامنے ایک فریادی کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس وقت پوپ وہاں تھا۔ پوپ نے اسے 3 دن تک ننگے پاؤں اور ندامتی لباس میں باہر انتظار کروایا۔ بالآخر اسے پیش ہونے کی اجازت ملی۔ وہ معافی کا خواستگار اور یہ قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ جرمنی میں پوپ کے مخالفین کے ساتھ پوپ کی ہدایات کے مطابق عمل کرے گا۔ اسے معاف کر دیا گیا اور برادری میں دوبارہ شامل کر دیا گیا۔ تاہم پوپ کی فتح عارضی ثابت ہوئی۔ وہ اپنی ہی دینیات کے اصولوں میں پھنس گیا۔ ان میں سے ایک نجات پانے والوں کی بخشش کی تاکیدی ہدایت تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ ہنری ہی کے فریب میں آ گیا اور سمجھ لیا کہ ہنری کی ندامت تو توبہ مخلصانہ تھی۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا علم ہو گیا۔ اب وہ ہنری کے جرمن دشمنوں کی حمایت نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس وقت سے بعد ازاں معاملات کا رخ اس کے خلاف ہونا شروع ہو گیا۔ ہنری کے جرمن دشمنوں نے ایک اور مخالف شہنشاہ روڈلف مقرر کیا۔ پوپ اسے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ہنری کا ساتھ دے یا ردیف کا۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار 1080 میں جب اسے ہنری کی بدنیتی کا تجربہ ہو گیا تو اس نے روڈلف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاہم اس وقت تک ہنری جرمنی میں اپنے مخالفین پر برتری حاصل کر چکا تھا۔ اس نے کلیسا ہی کے لوگوں میں سے ایک کو پہلے پوپ کے خلاف
ایک نیا پوپ مقرر کر دیا۔ 1084 میں وہ نئے پوپ کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ اس نئے پوپ نے ہنری کے سر پر تاج رکھا، لیکن دونوں کو ہی جلد ہار ماننی پڑی۔ نارمن گریگری کی حمایت میں روم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے وحشیانہ طور پر روم کو تباہ و برباد کر دیا اور گریگری کو واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ گریگری عملی طور پر ان کا قیدی بن کر رہ گیا اور اگلے سال ہی چل بسا۔ یوں اس کی حکمت عملی کا انجام تباہی ہوا، لیکن حقیقت میں اس کے جانشینوں نے میانہ روی اختیار کی۔ اس کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا طے پا گیا جو قدرے پاپائیت کے حق میں تھا، لیکن یہ سمجھوتا عارضی ثابت ہوا کیونکہ پرانی کشمکش لازمی طور پر غیر مصالحانہ تھی۔ اس کے بعد کے مراحل کا ذکر آئندہ ابواب میں کیا جائے گا۔ 11ویں صدی میں فکری تجدید کے متعلق کچھ کہنا باقی ہے۔ 10ویں صدی فلسفیوں سے محرومی کی صدی تھی۔ سوائے جربرٹ کے پوپ سیلوسٹر دوم 999 سے 1003، لیکن وہ بھی فلسفی سے زیادہ ایک ماہر ریاضیات تھا۔ لیکن 11ویں صدی جوں جوں گزرتی گئی، حقیقی فلسفیانہ ناموری کے لوگ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم انسلم اور روزلین تھے، لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ سب راہب تھے جن کا تعلق اصلاحی تحریک سے تھا۔ پیٹر ڈیمین، جو ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بیرنجس آف ٹورز، رحلت 1088، قدرے اقلیت پسند ہونے میں دلچسپی لیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عقل صنعت سے برتر ہے۔ اس نظریے کی حمایت میں وہ جان ڈسکورس سے مراجعت کرتا، جس کی اس کے رحلت کے بعد مذمت کی گئی۔ بیرنجس قلب ماہیت کا منکر تھا اور اسے 2 دفعہ توبہ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی بدعتوں کی تردید لان فرانک نے اپنی کتاب دی کورپوریکٹ سینگنائنس ڈومینی میں کی ہے۔ لان فرانک پیویا میں پیدا ہوا، بولنگا میں تعلیم پائی اور اول درجے کا جدلیاتی بن گیا، لیکن اس نے دینیات کی خاطر جدلیات ترک کر دی اور نارمنڈی میں بیک کی خانقاہ میں شامل ہو گیا۔ وہاں اس نے اپنا ایک مکتب شروع کیا۔ ولیم فاتح نے اسے 1071 میں کینٹربری کا آرک بشپ بنا دیا۔ لان فرانک کی طرح سینٹ ان اسلم ایک اطالوی تھا اور وہ بیک میں راہب اور 1109 سے 1193 تک کینٹربری کا آرک بشپ تھا۔ اس حیثیت سے اس نے گریگری ہفتم کے اصولوں کی پیروی کی اور بادشاہ سے جھگڑا مول لے لیا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کا کونیاتی دلیل کا نظریہ تھا۔ یہ دلیل پہلے ہی انسلم نے ہی خدا کی ہستی ثابت کرنے کے لیے دی تھی۔ دلیل یوں ہے کہ ہم خدا کی تعریف فکر کے عظیم ترین لیکن معروض سے کرتے ہیں۔ اب اگر فکر کا کوئی معروض وجود نہیں رکھتا تو کوئی اور بینہ اس کی طرح جو وجود رکھتا ہے عظیم تر ہے۔ اس لیے فکر کے معروضات میں سے عظیم ترین وجود کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ بصورت دیگر ایک اور زیادہ عظیم تر ممکن ہوگا۔ اس لیے خدا موجود ہے۔ بصورت دیگر اس دلیل کو علماء دینیات نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بعض اوقات تو اس کے خلاف تنقید کی گئی، تب اسے 13ویں صدی کے نصف آخر تک فراموش کر دیا گیا۔ تھامس ایکویناس نے اسے رد کر دیا اور علماء دینیات میں اس کی سند ہمیشہ سے مستند رہی ہے، لیکن فلسفیوں میں اسے بہتر پذیرائی ملی۔ ڈیکارٹ نے اسے قدرے ترمیم کے ساتھ بحال کیا۔ لیبنیز کا خیال تھا کہ اسے اور بھی زیادہ درست اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے اگر اس میں یہ ثابت کرنے کے لیے اضافہ ضم کر دیا جائے کہ خدا ممکن ہے۔ کانٹ کا خیال تھا کہ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔
اس کے باوجود کسی مفہوم میں یہ دلیل ہیگل اور اس کے پیروکاروں نے نظام میں زیریں رد رہتی ہے، اور یہ بریڈلے کے اس اصول میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہو سکتا ہے اور لازمی ہے وہ ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایسی دلیل جس کی اتنی ممتاز تاریخی اہمیت ہو تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، خواہ یہ بات درست ہو یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی شے ہے جو انسانی فہم میں آ سکتی ہے اور ایسا ظاہر ہو کہ فہم سے باہر خارج میں وہ اپنا وجود رکھتی ہے؟ محض اس امر واقعہ کی وجہ سے یہ انسانی فہم میں آ سکتی ہے۔ ہر فلسفی اس کا جواب ہاں میں دینا پسند کرے گا، کیونکہ ایک فلسفی کا کام دنیا کے اشیاء کا مشاہدہ کرنے کے بجائے انہیں سوچنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہاں ٹھیک جواب ہے تو پھر خالص فکر سے ہی اشیاء تک پل بن جاتا ہے، اگر نہیں تو نہیں۔ اس عمومیت میں افلاطون عیان کی خارجی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کونیاتی دلیل کا سہارا لیتا ہے، لیکن انیسلم سے پہلے واضح خالص منطقی صورت میں کسی نے یہ دلیل پیش نہ کی تھی۔ دلیل کی اس طاقت کے حصول میں اس کی واقعیت کھو گئی ہے، لیکن اس کا صحرا بھی انیسلم کے سر پر ہی رہتا ہے۔ اس کے انیسلم کا فلسفہ زیادہ تر سینٹ آگسٹائن سے ہی لیا گیا ہے۔ جس سے افلاطونی عناصر لیتا ہے وہ افلاطون کے اعیان میں یقین رکھتا ہے، جس سے وہ خدا کے وجود کے حق میں ایک اور ثبوت لیتا ہے۔ نو افلاطونی دلائل سے وہ نہ صرف خدا بلکہ تثلیت کا وجود بھی ثابت کرتا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ فلاطینس کے ہاں بھی تثلیت ہے، اگرچہ وہ ایسی نہیں جسے ایک مسیحی راسخ الاعتقادی سے قبول کر سکتا ہو۔ انیسلم عقل کو عقیدے کے تابع سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عقیدہ رکھتا ہوں تاکہ اسے سمجھ سکوں۔ آگسٹائن کی پیروی میں وہ اس کا قائل ہے کہ عقیدے کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ایمان نہیں، ایمانداری ہے۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ جان اسکاٹ ایسی ہی بات کہتا ہے۔ ان کا مشترکہ محض افلاطون ہے۔ مسیحی فلسفے میں اپنے مقتدین کی طرح سینٹ انیسلم بھی ارسطوی روایت کی بجائے افلاطونی روایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فلسفے میں اس فلسفے کی نمایاں خصوصیات نہیں ہیں جس سے متکلمی کہا جاتا ہے اور جس کا عروج ایکویناس کے فلسفے سے ہوا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے فلسفے کی ابتدا روسیلن سے ہوئی۔ وہ انیسلم کا ہم عصر اور انیسلم سے 17 برس چھوٹا تھا۔ روسیلن ایک نئی ابتدا کرتا ہے، اس پر بحث کسی بات کے باب میں کی جائے گی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ کا فلسفہ جو 13ویں صدی تک رہا زیادہ تر افلاطونی تھا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افلاطون کی کتاب ٹائمیس کے کچھ حصے کے سوا اس کا تمام تر باقی فلسفہ دوسرے یا تیسرے ہاتھ سے ہوتا ہوا پہنچا تھا۔ جان ڈسکارٹ کے وہ نظریات جن کا وہ حامل تھا افلاطون ہی کی وجہ سے تھے، لیکن اس کے ہاں جو زیادہ تر افلاطونی فلسفہ ہے وہ زوڈوڈیونس سے آیا ہے۔ اس مصنف کے وقت کا تعین غیر یقینی ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ نو افلاطونی فلسفی پراکلس کا شاگرد تھا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ جان اسکاٹ نے ہرکلس کا نام نہ سنا ہو یا فلاطینس کا کوئی جملہ پڑھا ہو۔ قرون وسطیٰ میں کاذب ڈیونس کے علاوہ افلاطونیت کا دوسرا ذریعہ بوتھیس تھا۔ یہ افلاطونیت کے کئی پہلوؤں میں اس فلسفے سے مختلف ہے جو جدید طالب علم افلاطون کی اپنی کتابوں سے سمجھتا ہے۔ اس فلسفے میں افلاطون کی ہر اس بات کو حذف کر دیا گیا تھا جس کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا، اور مذہبی فلسفے میں بعض پہلوؤں کی قیمت پر دوسرے پہلوؤں کو پھیلایا اور ان پر زور دیا گیا۔ افلاطونی کے تصور میں یہ تبدیلی پہلے ہی فلاطینس کے ہاتھوں واقع ہو چکی تھی۔ ارسطو کا علم بھی بہت جزوی حد تک تھا، لیکن یہ مخالف رخ میں تھا۔ اس کے متعلق جو علم بھی ہے وہ بوتھیس کے دی ایمنڈیشن
اور کیٹیگریز کے ترجموں کے ذریعے ہوا تھا۔ یوں ارسطو کو محض ایک جدلیاتی سمجھا گیا اور افلاطون کو صرف مذہبی فلسفی جو اعیان کے نظریات کا بانی تھا۔ قرون وسطیٰ میں بعد کے زمانوں میں یہ دونوں جزوی تصورات کی اغلاط کی آہستہ آہستہ تصحیح ہوئی۔ ایسا خصوصاً ارسطو کے تصور کے متعلق ہوا، لیکن جہاں تک افلاطون کا تعلق ہے اس سے وابستہ اغلاط کی تصحیح کا عمل نشاط ثانیہ تک مکمل نہ ہوا۔ باب نمبر 10 اسلامی تہذیب و فلسفہ، محمڈن کلچر اینڈ فلاسفی۔ مشرقی سلطنت افریقہ اور اسپین پر حملے، مغرب پر شمالی وحشیوں کے حملوں سے دو اعتبارات سے مختلف تھے۔ اول یہ کہ مشرقی سلطنت 1453 تک قائم رہی، جو مغربی سلطنت سے تقریباً 1000 سے زیادہ عرصہ تھا۔ دوم یہ کہ مشرقی سلطنت پر بڑے حملے مسلمانوں کے تھے جو فتوحات کے بعد اپنے ہی مذہب پر قائم رہے اور اپنی ایک اہم تہذیب قائم کی۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے ہوئی، جو 622 بعد مسیح واقع ہوئی۔ اس کے 10 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد عرب فتوحات شروع ہوئیں اور غیر معمولی سرعت کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ مشرق میں شام پر 634 میں حملہ ہوا اور 2 سالوں میں اسے مکمل فتح کر لیا گیا۔ 637 میں ایران پر حملہ اور 650 میں اس پر فتح تکمیل تک پہنچ گئی۔ 664 میں ہندوستان پر حملہ ہوا۔ 669 میں قسطنطینیہ کو محاصرے میں لے لیا گیا اور دوبارہ 616 سے 17 میں مغرب کی طرف ان کی پیش قدمیاں اتنی اچانک نہ ہوئیں۔ مصر 642 میں فتح کر لیا گیا اور کارتھیج 697 میں فتح ہو گیا۔ اسپین جنوب مغرب میں ایک چھوٹے گوشے کے سوا 711 سے 12 میں حاصل کر لیا گیا۔ مغرب کی جانب وسط سسلی اور جنوبی اٹلی کے سوا 732 میں ٹورز کے مقام پر جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے باعث رک گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ٹھیک 200 سال بعد تک یہ صورتحال تھی۔ عثمانی ترکوں کا زمانہ، جنہوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا اور بعد کے عرصے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا ہم اس وقت ذکر نہیں کریں گے۔ اس وسعت میں متعدد حالات کار فرما تھے۔ ایران اور مشرقی سلطنت اپنی طویل جنگوں کے باعث ہمت ہار چکے تھے۔ شام کے عوام جو بیشتر نستوری تھے نے کیتھولک لوگوں کے ہاتھوں بہت اذیتیں برداشت کیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے تمام مسیحی فرقوں کے ساتھ نہایت رواداری کا سلوک کیا، بشرط یہ کہ وہ خراج ادا کریں۔ اس طرح مصر کی بیشتر آبادی جو حضرت عیسیٰ کی واحد جامعہ سنویت پر یقین رکھتی تھی، نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ افریقہ میں عربوں نے بربروں کے ساتھ الحاق کر دیا۔ بربروں کو ابھی تک رومی سرنگوں نہ کر سکے تھے۔ عربوں اور بربروں نے ایک ساتھ اسپین پر حملہ کیا، جہاں یہودیوں نے بھی اس کی مدد کی، لیکن مغربی گات لوگوں نے سخت اذیتیں دے رکھی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب سادہ توحید پرستی تھا۔ اس میں تسلیت و تجسیم کی وسیع دینیات کی پیچیدگیاں نہ تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی الوہیت کا دعویٰ نہ کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی جانشین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسا کیا۔ یہودیوں نے بت تراشی کی ممانعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو شرک قرار دیا اور شراب نوشی منع فرمائی۔ ایک مرد مومن کا فرض تھا کہ وہ اسلام کی خاطر جس قدر زیادہ دنیا فتح کر سکتا ہے کرے، لیکن یہ سخت ہدایت تھی کہ کسی مسیحی، یہودی یا زرتشتی پر جبر و اکراہ مسلط نہ کیا جائے۔
قرآن حکیم کی زبان میں کسی صاحب کتاب پر یعنی جو صحائف کے ماننے والے تھے ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ عرب ایک وسیع ریگستان تھا۔ اچانک ہی تقریباً 20 سال کے دوران وسیع صحرا کے کناروں پر سادہ اور سخت زندگی گزارنے والے دنیا کے بعض امیر ترین علاقوں کے آقا بن گئے۔ وہ آسائشوں سے لطف اندوز ہونے اور کسی بھی قدیم تہذیب کی شائستگی اور لطافت حاصل کرنے کے اہل بن گئے، لیکن شمالی وحشی حملہ آوروں کے برعکس انہوں نے اس تبدیلی سے خود کو عیش و آرام اور مکروہات دنیا سے بچائے رکھا۔ چونکہ انہوں نے زیادہ سخت جنگوں کے بغیر سلطنت حاصل کی، اس لیے کوئی تباہی نہ ہوئی اور شہری انتظامیہ میں زیادہ تبدیلی نہ کی۔ ایران اور بازنطینی سلطنت میں شہری انتظامیہ بہت منظم تھی۔ ابتدا میں عرب قبائل ان پیچیدگیوں سے ناآشنا تھے، اس لیے ایسے انتظامی ماہرین کی خدمات بحال رکھیں جو اسے چلا رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے نئے آقاؤں کی خدمات بجا لانے میں کوئی پس و پیش ظاہر نہ کی۔ جو تبدیلی کی گئی اس نے بلا شبہ کام آسان کر دیا، لیکن ٹیکس بہت ہی حد تک کم کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں بیشتر آبادی نے حراج سے بچنے کے لیے مسیحیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ عرب سلطنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ایک خلافی کی حکمرانی کے تابع ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے باعث خلیفہ وقت انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ ابتدا میں خلافت شروعائی تھی لیکن جلد وراثت میں بدل گئی۔ پہلا حکمران خاندان امیہ کا تھا، جن کی حکمرانی 750 تک قائم رہی۔ عربوں نے اپنے نئے مذہب کی بدولت ہی فتوحات حاصل کی۔ چونکہ وہ متعصب نہ تھے، اس لیے مٹھی بھر جنگجو کسی بغیر مشکل کے بغیر اعلیٰ تہذیب اور دوسرے مذہب کی وسیع آبادی پر حکمرانی کرنے کے اہل تھے۔ اہل ایران اوائل وقتوں سے ہی مذہبی اور فلسفیانہ مزاج تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اسلام کو فلسفیانہ رنگ دینا شروع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کی 661 میں وفات کے بعد مسلمان سنی اور شیعہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ اول الذکر کی اکثریت ہے اور آخر الذکر حضرت علی کو دیگر صحابہ کرام سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ امیہ خاندان کی حکومت صحیح نہ تھی۔ اہل ایران طویل عرصہ سے شیعہ فرقے سے وابستہ رہے ہیں۔ ایرانی اثر کے باعث ہی آخرکار بنو امیہ کی حکومت جاتی رہی۔ ان کی جگہ عباسی خلفاء نے لے لی جو ایرانی مفادات کے نمائندے تھے۔ اس تبدیلی کا اہم پہلو دارالخلافے کا دمشق سے بغداد منتقل ہونا ہے۔ سیاسی اعتبار سے بنو امیہ کی بنسبت عباسی زیادہ انتہا پسند تھے، تاہم وہ تمام سلطنت پر قابض نہ ہو سکے۔ امیہ خاندان کا ایک فرد قتل عام سے بچ کر ہسپانیہ اسپین چلا گیا، جہاں اسے جائر حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت سے ہسپانیہ باقی اسلامی دنیا سے آزاد رہا ہے۔ عباسیوں کے اوائل زمانے میں خلافت نے زبردست شان و شوکت حاصل کر لی اور ان میں سب سے زیادہ نامور ہارون الرشید تھے، جس کی وفات 809 میں ہوئی۔ وہ شارلمین اور ملکہ ایرین کا ہم عصر تھا۔ الف لیلا کی کہانیوں میں اس کا ذکر داستانی بن گیا ہے۔ اس کا دربار علم، شاعری اور عیش و آرام کا تابناک مرکز تھا۔ اس کی سلطنت آبنائے جبرالٹر سے دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حکم قطعی ہوتا، تاہم یہ شان و شوکت تھوڑا عرصہ رہی۔ اس کے جانشین نے یہ غلطی کی کہ فوج میں زیادہ تر ترکوں کو شامل کر لیا۔ ترک سپاہی بغاوت کر دیتے اور خلیفہ بے بس و لاچار ہو جاتا، اور سپاہی جب بھی اس سے اکتا جاتے تو اسے اندھا یا قتل کر دیا جاتا۔ تاہم خلافت قائم رہی۔ عباسی خاندان نے آخری خلیفہ کو 1256 میں منگولوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے خلیفہ کے ساتھ ہی بغداد کے 8 لاکھ عباسیوں کو تہ و تیغ کر دیا۔ عرب کے سیاسی اور معاشرتی نظام میں خامیاں پیدا ہو گئیں۔ جب مطلق العنان بادشاہت کثرت ازدواج سے مل جاتی ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکمران کی موت کے بعد خاندانی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا
ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حکمران کے بیٹوں میں سے ایک فتح مند ہو جاتا ہے اور باقی تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کامیاب جنگجو کے نتیجے میں غلاموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بعض اوقات یہ غلام بھی خطرناک ہنگامے پیدا کرتے۔ تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملا، لیکن خلافت کا مرکز مشرق اور مغرب کے عین وسط میں تھا۔ دولت کی فراوانی نے قیمتی اشیاء کی طلب پیدا کی۔ چین سے سلک اور شمالی یورپ سے فر آنے لگی۔ بعض خاص حالات کے باعث بھی تجارت کو فروغ ملا۔ مثلاً مسلم سلطنت بہت وسیع تھی، عربی دنیا بھر کی زبان بن گئی اور تاجروں کو اخلاقیات کے اسلامی نظام میں بلند مرتبہ دیا جاتا تھا۔ یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تاجر رہ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کے دوران تجارت کی اجازت دی تھی۔ عسکری ربط کی مانند تجارتی ربط کا انحصار بھی ان شاہراہوں پر تھا جو عربوں نے رومیوں اور ایرانیوں سے حاصل کی تھی، لیکن عرب شمالی فاتحین کے برعکس ان کی نگہداشت اور مرمت کرتے رہے تاکہ ان کے حالات مزید خراب نہ ہونے پائیں۔ تاہم آہستہ آہستہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ ہسپانیہ، ایران، شمالی افریقہ اور مصر یہ کے بعد دیگرے باری باری الگ ہو گئے اور پھر مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ عربوں کی معیشت کی بہترین خصوصیات میں ایک زراعت تھی۔ ان کا آبپاشی کا سلیقہ و ہنر بہترین تھا۔ یہ فن انہوں نے کم آب پانی والے علاقے میں زندگی گزارنے سے سیکھا تھا۔ آج بھی اسپین کا زراعتی نظام عربوں کے نظام آبپاشی سے مستفید ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کی امتیازی تہذیب کی ابتدا اگرچہ شام میں ہوئی، لیکن جلد ہی یہ مشرقی اور مغربی حدود ایران و ہسپانیہ تک پھیل گئی۔ فتح کے وقت اہل شام ارسطو کے مداح تھے۔ نستوری ارسطو کو افلاطون پر ترجیح دیتے تھے۔ افلاطون کیتھولک کا مقبول فلسفی تھا۔ عربوں نے شروع میں یونانی فلسفہ کا علم شامیوں سے حاصل کیا اور یوں ابتدا ہی سے وہ افلاطون کی بنسبت ارسطو کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا ارسطو و فلاطونیت میں ملبوس ہوا۔ کندی وفات 873 عربی زبان میں سب سے پہلے فلسفہ لکھنے والا تھا۔ وہی واحد قابل ذکر فلسفی ہے جو خود عرب کا رہنے والا تھا۔ اس نے فلاطینس کی اینیڈیاز کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا اور اسے ارسطو کی دنیات کے نام سے شائع کیا۔ اس امر نے ارسطو کے افکار کے متعلق عربوں میں بڑا الجھاؤ پیدا کر دیا، جس سے نکلنے کے لیے صدیاں لگیں۔ دریں اثنا ایران میں مسلمانوں کا ہندوستان سے رابطہ ہوا۔ 8ویں صدی میں سنسکرتی تحریروں سے عربوں نے پہلی دفعہ علم حیت حاصل کیا۔ تقریباً 830 میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے سنسکرت زبان سے عربی علم ریاضی اور علم حیت کا عربی زبان میں کیا ترجمہ شائع کیا، جس کا 12ویں صدی میں لاطینی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس لاطینی ترجمے کا نام الگوٹیمی دی نومیرو انڈورم تھا۔ اہل مغرب نے پہلی مرتبہ اس کتاب سے وہ علم جانا جسے ہم عربی ہندسہ کہتے ہیں، جسے ہندوستانی کہنا چاہیے۔ اسی مصنف نے الجبرا پر کتاب لکھی جو 16ویں صدی تک مغرب کی یونیورسٹیوں میں نصاب کی کتاب رہی۔ ایرانی تہذیب عقلی اور فنی اعتبار سے قابل تعریف رہی، لیکن 13ویں صدی میں منگولوں کے حملوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمر خیام میرے علم میں وہ واحد شخص ہے جو بیک وقت علم ریاضی اور شاعر تھا۔ نے 1079 میں تقویم کیلنڈر کی اصلاح کی۔ بہت عجیب بات ہے کہ اس کا بہترین دوست قاتلوں کے فرقے کا بانی تھا، جسے داستانوں میں بزرگ کوہ کہا جاتا ہے۔ ایرانی بہت بڑے شاعر تھے۔ شاہ نامہ کے مصنف فردوسی 941 جسے پڑھنے اور سمجھنے والوں کے بقول کا مقابلہ ہومر سے کیا جاتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے برعکس وہ بحیثیت صوفی بھی قابل ذکر ہے۔ صوفیاء کا فرقہ
جو آج بھی موجود ہے، نے راسخ العقیدہ اذہان کی صریح اور تمثیلی تشریح کر کے اس میں بہت زیادہ لچک پیدا کر دی ہے۔ یہ کم و بیش نو فلاطونی تھا۔ اسلامی دنیا میں یونانی اثرات کی ابتدا اگرچہ نستوری لوگوں کے ذریعے ہوئی، لیکن وہ پوری طرح یونانی زاویہ نگاہ کے حامل نہ تھے۔ 481 میں شہنشاہ زینو نے ایڈیسا کے مقام پر ان کے مکتب کو بند کر دیا، اس لیے ان کے علماء ایران ہجرت کر گئے۔ انہوں نے وہاں کام شروع کیا لیکن ایرانی اثرات سے نہ بچ سکے۔ نستوری ارسطو کو صرف اس کی منطق کی وجہ سے اہمیت دیتے تھے۔ عرب فلسفہ نے بھی ابتدا میں صرف منطق ہی کو اہمیت دی، تاہم بعد میں انہوں نے ارسطو کی مبادئ الطبیعیات اور روح کا بھی مطالعہ کیا۔ عمومی طور پر عرب فلاسفہ قاموسی تھے، وہ الکیمیا، علم حیت، علم نجوم اور علم حیوانات میں اس حد تک دلچسپی لیتے تھے جسے ہم فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ عام لوگ جو انتہا پسند اور متعصب تھے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی سلامتی، جب وہ سلامت رہتے، نسبتاً آزاد فکر شہزادوں کے تحفظ پر منحصر ہوتی۔ وہ مسلم فلسفہ جس میں ایک ایرانی اور دوسرا ہسپانوی تھا خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ وہ ابن سینا اور ابن رشد ہیں۔ ان میں اول الذکر مسلمانوں میں اور مؤخر الذکر عیسائیوں میں زیادہ مقبول ہے۔ ابن سینا 980 سے 1037 نے اپنی زندگی اس طرح کی جگہوں پر گزاری جس کی موجودگی کا صرف شاعری میں ہی ہونا خیال کیا جا سکتا ہے۔ وہ صوبہ بخارا میں پیدا ہوا۔ 24 سال کی عمر میں وہ خوا ویرانے میں تنخواہ خوا چلا گیا۔ اس کے بعد خراسان میں تنخواہ خورسانی ساحل کیا۔ کچھ عرصہ تک اس نے اصفہان میں طب اور فلسفہ کی تعلیم دی، پھر اس نے تہران میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ فلسفہ کی بنسبت اس نے طب میں زیادہ شہرت پائی، اگرچہ اس نے جال نیوس کے علم میں کم اضافہ کیا۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں یورپ میں طب کے میدان میں اسی سے رہنمائی حاصل کی جاتی رہی۔ راسخ العقیدہ لوگوں نے اس کی سیرت و افکار پر مذموم حملے کیے، لیکن اس کی علم طب میں مہارت کے باعث بادشاہوں نے اسے اپنے قریب رکھا۔ بعض اوقات اسے زردوست ترکوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھانا پڑی۔ بعض اوقات وہ چھپ جاتا اور بعض اوقات جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اس نے ایک انسائکلوپیڈیا تصنیف کیا جس کی افادیت سے راسخ العقیدہ لوگوں کی دشمنی کے باعث مشرق محروم رہا، لیکن مغرب نے اس سے بہت استفادہ کیا اور لاطینی زبان میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ اس کی نفسیات میں تجربی میلان ہے۔